السلام علیکم دوستو، آج چند لمحوں بعد 2025 ہماری زندگی کی کتاب کا ایک بند باب بننے جا رہا ہے اور ہم 2026 کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ مگر سوال یہ نہیں کہ کیلنڈر کا ایک حصہ بدلے گا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ہم خود بدلیں گے؟ کیا ہماری سوچ بدلے گی؟ کیا ہماری ترجیحات بدلیں گی؟ کیا ہماری خاموشی ٹوٹے گی؟ کیونکہ قومیں تاریخ سے نہیں بدلتی بلکہ شعور سے بدلتی ہیں، اور اگر سچ کہا جائے تو 2025 ہمارے لیے صرف ایک سال نہیں تھا بلکہ ایک کڑا امتحان تھا، ایک آئینہ تھا جس میں ہم نے خود کو بے نقاب حالت میں دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ بطور قوم ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا، ہم کہاں کمزور پڑے اور ہم کہاں سنبھل کر جانا چاہتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارا نوجوان جو اس ملک کی سب سے بڑی طاقت ہے، وہ یا تو مایوس ہے، یا بے روزگاری کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، یا پھر سوشل میڈیا کے شور میں اپنی اصل پہچان بھول بیٹھا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سچ بولنا جرم بنتا چلا گیا، سوال اٹھانا بغاوت سمجھا گیا، اختلاف کو غداری کا نام دیا گیا، اور ضمیر رکھنے والا انسان خود کو تنہا محسوس کرنے لگا۔ مگر اس سب کے باوجود ایک بات واضح ہے کہ یہ قوم مری نہیں ہے، یہ قوم زندہ ہے۔ کیونکہ اگر یہ قوم مردہ ہوتی تو سوال نہ کرتی، بحث نہ کرتی، سچ کی تلاش نہ کرتی، اور آج آپ اس لائیو میں موجود نہ ہوتے۔ دوستو، 2025 میں ہم نے سیاست کو بھی دیکھا کہ کس طرح طاقت کے کھیل نے اصولوں کو رون ڈالا، کس طرح ووٹ کی حرمت پامال ہوئی، کس طرح عوامی رائے کو بے وزن سمجھا گیا۔ مگر اس کے باوجود ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نظریات کو قید نہیں کیا جا سکا، سوچ کو ہتھکڑی نہیں لگائی جا سکی، اور جو بات دلوں میں بیٹھ جائے اسے دیواروں کے پیچھے دفن نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دین کو کبھی صرف مسجد تک محدود کرنے کی کوشش کی گئی، اور کبھی اسے ذاتی معاملہ کہہ کر زندگی سے کاٹنے کی سازش ہوئی۔ حالانکہ اسلام صرف نماز، روزہ یا چند رسومات کا نام نہیں، بلکہ عدل، انصاف، دیانت، جرت اور حق گوئی کا مکمل نظام ہے۔ وہ دین جو ظلم کے سامنے کھڑے ہونے کو حوصلہ دیتا ہے، وہ دین جو کمزور کا ساتھ دینے کا درس دیتا ہے، وہ دین جو سچ بولنے کو عبادت بنا دیتا ہے۔ مگر افسوس کہ ہم نے دین کو بھی سہولت کے مطابق استعمال کیا، اپنی مرضی کا اسلام رکھا اور باقی چھوڑ دیا۔ اس لیے معاشرہ بکھرتا چلا گیا، نوجوان الجھتا چلا گیا، اور قوم سمت کھوتی چلی گئی۔ لیکن دوستو، مایوسی کفر ہے، اور یہ قوم مایوسی کے لیے نہیں بنی۔ یہ قوم قربانیوں سے بنی ہے، نظریے سے بنی ہے، دعاؤں سے بنی ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اندھیرا گھیرا ہوا ہے، اس سرزمین سے روشنی نے جنم لیا ہے۔ آج امید زندہ ہے، آج بھی نوجوان کے دل میں سوال ہے، آگے تڑپ ہے، اور یہی تڑپ انقلاب کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ 2026 ہمیں یہ سبق دے کر آ رہا ہے کہ صرف تنقید کافی نہیں، صرف جذباتی نعرے کافی نہیں، اب کردار بنانا ہوگا، علم حاصل کرنا ہوگا، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا، اپنی نماز، اپنی دیانت، اپنی زبان، اپنی نیت کو درست کرنا ہوگا۔ کیونکہ قومیں نعروں سے نہیں، کرداروں سے بنتی ہیں۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم سوشل میڈیا کے تماشائی بن کر رہیں گے یا ذمہ دار شہری بن کر رہیں گے۔ ہم گالم گلوچ کی سیاست کریں گے یا دلیل اور اخلاق کی سیاست کو فروغ دیں گے۔ ہم وقتی فائدے کے لیے خاموش رہیں گے یا طویل حق جدوجہد کا راستہ اپنائیں گے۔ یاد رکھیں، جدوجہد کا مطلب ہرگز ہنگامہ نہیں۔ جدوجہد صبر مانگتی ہے، تسلسل مانگتی ہے، قربانی مانگتی ہے، اور سب سے بڑھ کر سچ کے ساتھ کھڑے رہنے کا حوصلہ مانگتی ہے۔ اور میں یہ آج بات پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اگر 2026 میں ہمارا نوجوان جاگ گیا، اگر اس نے سچ کو پہچان لیا، اگر اس نے دین کو زندگی سے جوڑ لیا، اگر اس نے سیاست کو گالی نہیں بلکہ ذمہ داری سمجھ لیا، تو کوئی طاقت اس قوم کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ ملک کسی فرد، کسی جماعت یا کسی طاقت کی جاگیر نہیں، بلکہ ہم سب کی امانت ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل ہے،
اور اس مستقبل کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے آج سال کے آخری لمحوں میں ہم یہ عہد کریں گے کہ ہم مایوسی نہیں پھیلائیں گے، ہم نفرت نہیں بانٹیں گے، ہم جھوٹ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم حق کا ساتھ دیں گے چاہے وہ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو، ہم خاموش تماشائی نہیں بنیں گے، ہم سوچیں گے، ہم بولیں گے، ہم سیکھیں گے، ہم سکھائیں گے اور جد و جہد جاری رکھیں گے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب قومیں جاگتی ہیں تو سال نہیں بدلتے، صدیوں کا رخ بدل دیتے ہیں۔ اور انشاءاللہ 2026 وہ سال ہے جہاں سے پاکستان کا شعور، غیرت، ایمان اور امید کی نئی شروعات ہوگی۔ میری بہت ساری دعائیں آج کے نوجوان کے لیے، آج کے بزرگ کے لیے اور آنے والے 2026 کے لیے کہ یہ سال آپ کی زندگیوں میں ایک تبدیلی کا سال ثابت ہو، یہ پاکستان کی ترقی کا سال ثابت ہو، پاکستانی خوشحالی کا سال ثابت ہو اور پاکستان میں سیاسی اور معاشی اسٹیبلٹی کا سال ثابت ہو۔